اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدہ کا ہی ہو، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں۔ یصلاھا مذموما مدحورا، جہاں وہ برے حالو دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں۔ پھر اس کو بھی اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لیے فیصلہ کریں۔ لیکن اس دنیا طلبی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب اور اس کی رسوائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ اس کی مختصر تشریح سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدردانی کے لیے 3 اصول اور 3 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، ارادہ آخرت یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی ہو۔ نمبر 2، ایسی کوشش جو اس کے لائق ہو یعنی سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 3، ایمان، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل التفات اور قابل قبول نہیں، یعنی قبولیت عمل کے لیے ایمان کے ساتھ اخلاص اور سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ بس یہ میں نے مختصر تشریح کی، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ اب اخلاص کے ساتھ میں جو پڑھا ہوں وہ پڑھ لو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ سے چپکے سے کہہ دو کہ اللہ میں نے صرف تیرے لیے پڑھا ہے اور تیرے نبی نے جیسا بتایا ویسا پڑھا ہے، اے اللہ تو اسے قبول کر۔ یہ تو میں نے ایک نمونہ بتایا، باقی پوری زندگی ان 3 اصول کے مطابق ہونی چاہیے۔ اخلاص ہو، صحیح طریقہ ہو اور ایمان کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔